بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز دوستوں کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کی مشہور علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے لاکھوں لوگ دنیا بھر میں فیض یاب ہوئے ہیں، اور آپ کی قائم کردہ تحریک دعوت اسلامی دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں بلکہ 200 سے زائد ممالک کے اندر تبلیغ دین متین کی خدمات سر انجام دی رہی ہیں۔ آپ ایک بہت ہی مشہور علمی اور فکری شخصیت ہیں۔ آپ کے اقوال اور فرامین اور آپ کی تعلیمات تو یقیناً آپ کے قائم کردہ مدنی چینل کے ذریعے عام کی جا رہی ہے، اور آپ کی کتب اور مدنی مذاکرے جو آپ اپنے مریدین اور متعلقین کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں اس کی شکل میں دستیاب ہیں، لیکن ان کے چند اقوال آج کی ہم ویڈیو کے اندر جانیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، جس سے یقیناً ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کچھ اندازہ ہوگا اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی۔ تو آپ کا ایک قول ہے، بزرگوں کی نشست گاہ پر بیٹھنا بے ادبی ہے۔ دوسری جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ دھڑلے سے کھلے عام اپنی بہو بیٹیوں کے نام لیتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی بھی نیک شخصیت یا بزرگ کو آئیڈیل بنانا چاہیے تاکہ اس بزرگ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ میرے آئیڈیل امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں بزرگوں کا ادب بہت بڑی سعادت اور بے ادبی زبردست آفت ہے۔ آپ کا ایک قول ہے، جس کو جھاڑنے کی عادت ہو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں، جل پری یعنی پانی کی پری اور جل ماس یعنی دریائی انسان محض افسانوی کردار ہیں، تاحال ان کا کوئی سائنسی ثبوت منظر عام پر نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ جملہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول میں ان قرآنی آیات کا انکار ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قوم جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ یہ آپ نے یقیناً اپنے بارے میں ہی فرمایا ہے کہ لاکھوں لوگ آپ نے اپنے پیچھے لگا کر ان کو مدینے کی راہ دکھائی ہے، تو غالباً اسی بارے میں فرما رہے ہیں قوم جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ کوئی لیڈر ہو جو ان کو لیڈ کرے تو یقیناً قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی رستے پر چل ہی پڑتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے کہ اب سچائی کا زمانہ نہیں ہے اور جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم بظاہر نیک صورت تو بن گئے مگر ہم نیک نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، بدقسمتی سے موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے آج کے انسان کو اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ مزید فرمایا، زمین کے سوراخوں میں پیشاب مت کریں، کبھی کسی جن وغیرہ کا مکان ہوتا ہے یا سانپ کا یا کسی اور موذی جانور کا، اور انسان تکلیف اٹھاتا ہے۔ فرمایا سایہ کی اصل قدر تب ہوگی جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر سے گرمی برسا رہا ہوگا۔ مزید فرمایا، دین کے بارے میں جو بات یقینی طور پر معلوم ہو
وہ ہی بیان کرنی چاہیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ان کے پڑھنے کی منت مانی ہے تو اس منت کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جنازے سے پہلے اور بعد میں میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، مگر کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ دیکھنے کے عمل میں کفن دفن میں تاخیر نہ کریں۔ فرمایا لوگ جتنے کرونا وائرس سے ڈر رہے ہیں کاش گناہ کے وائرس سے بھی ڈر جائیں۔